وہ یہ کہتا میت پہ کہ ہمارے رشتے کو مضبوط رکھیں. خیر کیسے؟ خیر یہی سب سے بڑا خیر یہی کہ آپ ذکر حسین کر رہے ہیں، مجلس حسین کر، اور ان کو یاد دلا رہے، وہ ہم کو یاد دلا رہے شب جمعہ میں کہ ہم کو بھولو مت، تم نے ہماری میت کے اوپر یہ وعدہ کیا ہے اللہ سے، اور اللہ نے تمہارے اس دعا کو قبول کیا ہے کہ تم ہمارے لیے ایصال ثواب. ایصال ثواب میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک گولڈن گفٹ ہے جو ہم اپنے مرنے والے کو دیتے ہیں. ہمارا فائدہ بھی ہے، مرنے والے کا بھی فائدہ. جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو مرنے والے کے، تمہاری ماں، تمہارے باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، جمیع مومنین مومنات کے لیے ایک تحفہ جاتا ہے، گفٹ جاتا ہے. ان کی پریشانی وہاں کی دور ہوتی، ان کی تکلیف دور ہوتی، ان کی وہاں مصیبتیں لاکھ بار ہوتا. اگر کوئی مصیبتیں تو وہ مصیبتیں دور ہوتی. یہاں تک کہا گیا غور سے سن کہ اگر کوئی وادی برود میں، خدا نخواستہ، میں لاکھ بار خدا، اگر کوئی وادی برود میں چلا گیا اپنے اعمال کی وجہ سے، نیکی کم ہے، گناہ زیادہ ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم دنیا میں کرتے رہے گناہ اور ہم نے معافی نہیں مانگی، اس کی بارگاہ میں فارگیونیس نہیں مانگی، اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنے لگے. اور جب ملک الموت آیا تو اس وقت پتا چلا کہ ہمارے گڈ ڈیڈز کتنے تھے اور ہمارے بیڈ ڈیڈز کتنے تھے. سارا اعمال ایک لمحے میں سامنے آ گیا، ہم اس کو دیکھ کے تڑپنے لگے، رونے لگے. لیکن لمحہ آیا، اب پھر وہ لمحہ ٹلتا نہیں. ملک الموت نے اپنا کام کیا اور ہماری روح کو لے. کچھ نہیں معلوم ہے، بلائنڈ ہے، بلائنڈ کہ کتنی نیکیاں پہنچی، کتنے ہماری نیکیاں ساتھ ہیں. اس لیے کہ نیکی تو کر رہے تھے، لیکن اسی نیکی کو ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے اس کو خراب کیا. لوگوں کو بولتے گئے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ سارے تمہارے اعمال خراب ہو، وہ نیکیاں نہیں پہنچی. ہم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کتنا نیک انسان. لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہو، ہمارا اعمال اس کی بارگاہ میں پہنچنا. جب بھی کوئی نیکی کرو، جب بھی کوئی نیکی کرو، اچھا کام کرو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار میری اس نیکی کو قبول کر لے. اس لیے کہ جب تم کوئی اچھا کام کرو گے، شیطان اس کو برداشت نہیں کرے، بلکہ وہ کوشش کرے کہ تمہارا یہ کام خراب ہو جائے. تم نے کر بھی لیا، لیکن اس کے بعد تم نے کوئی اور ایسا کام کر دیا کہ وہ سارا تمہاری نیکی. تو ہمیشہ you have to be very careful, you have to be very careful. اپنے آپ کو چیک کرتے رہو. یہ شب جمعہ، یہ مجالس ایک اویئرنس کے لیے ہم شکر ادا کریں، ہم تھینک یو بولیں اہل بیت چینل کو کہ اس نے یہ پلیٹ فارم کو دے کر سارے مومنین و مومنات کے لیے ایک موقع دے دیا، ہم سب کے لیے کہ ہم ایصال ثواب کر سکیں. انڈیویجولی مصروفیت کی وجہ سے، ڈسٹنسز کی وجہ سے ہم امام بارگاہ میں نہیں جاتے، ہم مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، ہم کوئی ایصال ثواب نہیں کرتے. جیسا کرنا ہے شب جمعہ کو بھولو مت. یہ ایک رحمت کی رات، یہ برکتوں کی رات، جیسا تمہارے لیے تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ یہ رحمت کی رات. آپ خود دیکھیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے، شیعہ سنی سب کے پاس ہے کہ شب جمعہ کتنی امپورٹنٹ ہے. خانہ کعبہ میں جا کے دیکھیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، حالات صحیح ہو، کتنا رش ہوتا شب جمعہ میں. اور پھر اگر ہم اپنے بارگاہ کو جائیں، پھر اگر ہم اپنے امام بارگاہ کو جائیں، پھر ہم معصومین کے روضوں کو جائیں. کربلا مولا میں اللہ ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے. کربلا مولا لے لو، نجف اشرف لے لو، کوئی معصوم کا روضہ لے لو. شب جمعہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کے مولا حسین کو سلام کرتے، مولا مشکل کشا کے پاس جاتے. تو شب جمعہ کیوں جاتی؟ یہ رات امپورٹنٹ رات ہے. شب جمعہ جا کے جب سلام کرتے ہو تو سارے کے سارے جا کے یہ کہتے کہ مولا حسین، جب مولا حسین کے پاس جاتے تو یہ کہتے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب. یہ مولا کو پکار کے اپنے مرحومین کی نیابت میں، مرحومین کی نیابت میں، یہ رب کا دستور ہے کہ اور ہمارے پاس حکم بھی ہے کہ مرحومین کی نیابت میں، ان کے بیہاف میں تم زیارت مولا حسین 4 سلام ہی پڑھو، لیکن پڑھو اور یہ بولو کہ یہ سلام میں اپنی مرحوم ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، میں کل مومنین اور مومنات کی طرف سے. جب تم یہ بولتے ہو تو زیارت امام حسین کا سلام ثواب جو ہم کو مل رہا
اس سے کہیں زیادہ تمہارے والدین کو ملے گا اور ان کے درجات بلند ہوں گے. اس لیے کہ شب جمعہ اگر آپ انصاف سے بولو کہ جب ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں میں جا کے وہاں پہ کیا ملتا, کچھ نہیں, نظر ہی نہیں آتا. ایک اچھا خاصا انسان گیا تھا اور جا کے کہاں لیٹ گیا, جب کہ جو زندگی میں تصور نہیں کر سکتے, امیجن نہیں کر سکتے, کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ عجیب حقیقت ہے, یہ عجیب ریالٹی ہے دوستوں, کہ ہم زندگی میں تصور نہیں کر سکتے کہ ہم ایسی جگہ پہ جا کے اکیلے لیٹ جائیں اور یہ کہیں کہ بالکل ہر چیز بند کر. جا کے دیکھو گریوز میں کیا ہے. گریوز باہر سے تو بہت خوبصورت نظر آ رہی, باہر سے تو گرینری ہے, پورا ایک فلاور بیڈ بنا ہوا ہے باہر, لیکن اندر کیا ہے, اور اندر how can you leave, how can you stay, how can you sleep, اتنی گرمی میں. لیکن ہم کو وہی ہے, ہمارا ڈیسٹینیشن وہی ہے, فائنل ڈیسٹینیشن وہی. کہتے تو ہیں, ہم یہ بات کہتے تو ہیں کہ یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن, لیکن کبھی سوچا جب آج کی رات اپنے بستر پہ جانا, آج کی رات جب آپ سونا, تو just close your eyes and think what I'm saying, کہ آج کی رات ہر وقت اپنے بیڈ روم کو اندھیرا کر اور جس اپنے بیڈ پہ لیٹ کے سوچو کہ میں اس وقت کا بیوٹیفل بیڈ کے اوپر, نرم تکیا, نرم بستر, لیکن یہاں پہ ہمیشہ نہیں. آج کی رات تو تم ہو یہاں پہ سو رہے ہو, کل کی رات کوئی گارنٹی ہے, کل کی رات کی کوئی گارنٹی ہے کہ تم کہاں سو. اللہ بستر پہ رکھے تو اللہ صحت کے ساتھ رکھے, اللہ ہیلتھی رکھے, ویلتھی رکھے, لیکن جانا تو ہے نا. کبھی سوچا ہے بات, جیسی ذہن میں یہ خیال آئے لیٹنے کے بعد کہ آج میں یہاں پہ سو رہا ہوں, پتہ نہیں کل کہاں سو, کل پتہ نہیں کل کیا سو. 18 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو, اردو میں بولو, انگلش میں بولو, جو زبان تم کو آتی ہے اس زبان میں, کہ پروردگار مجھے معاف کر دے, پروردگار مجھے معاف کر دے, آج میں اپنے بستر پہ سو رہا, کل کہیں اور سو. اس سے ہوگا کیا, 18 ٹائمز اگر تم نے استغفار کیا تو دن بھر کے تمہارے وہ گناہ جس کو ہم کو علم بھی نہیں, اس لیے کہ ہمارے گناہ ہم کو یاد نہیں رہے. سب سے زیادہ افسوس یہی تو ہے, سب سے زیادہ افسوس, سیڈ پارٹ ان آور لائف یہی تو ہے کہ ہمارے گناہ ہم کو یاد نہیں آتے. جبکہ معصوم کا جملہ, یہ میرا جملہ نہیں, معصوم کہتے ہیں کہ گناہوں کو ہمیشہ یاد رکھو, نیکیوں کو بھول جاؤ. جو کچھ تم نے نیکی کی ہے اس کو بھول جاؤ, جسٹ فارگیٹ اٹ, یاد مت رکھو کہ کس کے ساتھ کیا کیا, بلکہ اپنے گناہ کو یاد. اگر تم گناہ کو یاد رکھو تو تم استغفار کرو, نیکی یاد رکھو گے تو استغفار نہیں کرو, سوری نہیں بولو, بلکہ اگر نیکی یاد رہے کچھ نہیں بولو. یہ غرور اور تکبر آتا ہے, ایروگنس آتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر گناہ یاد رہے تو آدمی ڈرتا ہے اور ڈر کے بولے گا کہ اللہ معاف. تو یہ معافی تمہاری اس رات کے لیے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو کے لیے بہترین عمل, اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. اس لیے کہ ہم چاہتے کیا, ایون میت کو لٹا کر 3 مرتبہ نماز جنازہ کے بعد, آفٹر نماز جنازہ جو نماز پڑھا رہا مولوی, وہ 3 مرتبہ بولتا ہے افو افو افو. آخر کیا مطلب ہے اس کا, معاف کر, معاف کر, معاف کر. ہر وقت معافی کی دعا ہے, ہر رات معافی کی دعا ہے. عظیم ترین راتوں میں بھی یہ کہا گیا کہ معافی مانگو. ماہ رمضان کی راتوں کو یاد کرو, ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, ہم ماہ رمضان کی راتوں میں, عظیم ترین راتوں میں, وہ مشہور رات وما ادراک ما لیلۃ القدر والی, اتنی عظیم رات کہ جس سے بڑی کوئی رات ہی نہیں. اس رات میں جو جتنی دعائیں اس میں معافی. الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب. اس راتوں میں یہ کہا گیا کہ پکارو پکارو زور سے, اب بولو الغاث 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 الغاث. ایون ڈے ٹو ڈے لائف میں شب نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس میں خنوت میں 70 مرتبہ یا 300 مرتبہ آپ بولتے ہیں الفو 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 الفو. قبولیت نماز ہے یہ, قبولیت نماز کہ اس کی بارگاہ میں جا کے آپ بول رہے ہیں کہ 300 مرتبہ بولو یا 70 مرتبہ بولو, 70 ٹائمز, کہ اللہ تو مجھے معاف کر, معاف کر دے, معاف کر دے. یقین کرو میری بات پہ, جب معافی مانگنے لگتا انسان مسلسل استغفار کرتا رہتا,
اس کے دل کو ایک سکون اطمینان آ جاتا، اس کے دل پہ وہ رحمت وہ پیس آ جاتا، وہ سارا سٹریس دور ہو جاتا جب انسان استغفار کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ افضل ترین عبادت، اور یہ صرف ہم کو معصومین نے کہا نہیں کہ تم کرو استغفار، بے شک وہ ہم کو بول سکتے تھے کہ تم کرو، لیکن انہوں نے ہم کو بولا اور خود کیا، جبکہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معصوم امام، وہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے، ارے جن کا نام میرے مولا علی علیہ السلام کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ اسی لیے جب کفن پہ جو دعائیں ہیں اس میں یہ بھی ہے، دعائیں عدیلہ لکھی گئی، جوشن قبیل لکھی گئی کہ یہ اپنے کفن پہ لکھوا لو اور معصومین کے روزوں سے مس کر۔ اس کے بعد بھی جبکہ میں بار بار میرا جملہ غور سے کہ ہم کو کرنا ہے استغفار، امام کو استغفار کرنا، لیکن ہر امام کی زندگی اٹھا کے دو، ہر معصوم کی زندگی اٹھا کے دے، ایون میری مظلوم شہزادی کونین سلام اللہ کہ جو افضل ترین اللہ کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں جانے، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ کہا گیا نا کہ یہ بولو کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں جب تم دعائیں مانگو تو یہ جملہ بولو بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنی، کہ اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، شہزادی کا، اور ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر مولا علی علیہ السلام کا واسطہ، اور ان کے بچوں کا واسطہ، جس میں مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک کا واسطہ، شہزادیوں کا واسطہ۔ جب تم یہ بولو گے تو تمہاری دعا اتنا بڑا واسطہ دیا، وہ بی بی کہ جس کا واسطہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کی بارگاہ، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر، ہاتھوں کو اٹھا کے استغفار کیوں کر؟ ہم کو بتانی ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے مولا کہ دیکھو میں علی جیسا ہو کے، علی جیسا اللہ کا بندہ ہو کے میں استغفار کر رہا ہوں، میں سوری بولو تو تم کو کیا؟ آج آپ دعائے کمیل پڑھیں گے، دعائے کمیل کا ترجمہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعائے کمیل کا ٹرانسلیشن پڑھو، ترجمہ پڑھو، ترجمہ۔ جب تم ترجمہ پڑھو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں کھلیں گی، احساس ہو، یو ول فیل، کیا فیل کرو گے کہ یہ مولا بول رہے، اس انداز سے مولا اللہ کی بارگاہ میں اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، یہ دعائے کمیل کے لیے کہ مولا کس انداز سے، صرف مولا ہم کو بتانے کے لیے، صرف ہم کو بتانے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا افضل ترین بندہ جس کے صدقے میں عالمین کو خلق کیا، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ، وہ اللہ کا رسول اتنا گریا کر، اتنا استغفار کر کہ اللہ تو معاف، اللہ تو معاف۔ کیوں؟ ہم کو بتا کہ دیکھو میں سردار انبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین، میں شافی روز محشر، میری شفاعت چلے گی روز محشر، لیکن اس کے باوجود جب میں اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے تو بہترین اعمال شب جمعہ کے بہترین اعمال، کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ شب جمعہ مرحومین کے لیے کوئی اچھے اعمال کریں تو ان کے بہاف پہ بھی آپ استغفار کریں، اللہم اغفر لی، یہ کہہ کر کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ کی بول یہ شب جمعہ اپنے مرحومین کو، اپنے لیے بھی معافی مانگو، مرحومین کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک دن تو بولو یار، ایک دن تو بولو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے والدین کے، مومنین و مومنات، ان کے حساب میں، ان کے حساب میں معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ پتہ نہیں ہمارا حساب کیسے، ایک ایک لمحے کا حساب ہے کہ دن بھر میں تم کتنا جھوٹ بولے ہم کو بتائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو ریکارڈ تو ہو رہا ہے، یہ دونوں فرشتے ریکارڈ تو کریں، ہم کو معلوم ہے، یہ احساس ہے کہ یہاں فرشتے ہیں اور وہ لوگ ریکارڈ کریں۔ کتنی دفعہ میں نے جھوٹ بولا، کتنی مرتبہ میں نے دھوکہ دیا، کتنی مرتبہ میں نے حرام کیا، کتنی مرتبہ میں نے لوگوں کو ہرٹ کیا، کتنی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ مجھے نیکی کرنا تھا، میں نے بس ہر چیز کا وہ سب سامنے، تو اس کے لیے یہ ایصال ثواب، ایصال ثواب مرنے کے بعد سارے مرحومین کے لیے ایک انویسٹمنٹ، کہ اگر تم نے نیک اور صالح اولاد چھوڑی، نیک اور صالح اولاد چھوڑی تو وہ لوگ ایصال ثواب، یا اپنی زندگی میں کسی امام بارگاہ میں، کسی یتیم خانے میں،
کسی غریب کو کسی مسجد میں تم نے کوئی کام کیا کہ جب تک وہ موجود ہے وہ تمہارے اعمال نامے میں وہ تمہارے لیے ایصال ثواب ہے. کسی امام بارگاہ تم نے بنایا, کسی امام بارگاہ میں تم نے کوئی حصہ لیا, اور وہاں جب تک مجلسیں ہوتی رہی اس وقت تک تمہارا اکاؤنٹ کھلا, تمہارے لیے ایصال ثواب. کوشش کرو یو کے میں جتنے لوگ مجھے سن رہے, پوری دنیا میں جہاں جہاں سن رہے اہل بیت چینل پہ, ٹرائی یور بیسٹ کہ ایوری منتھ اپنی سیلری میں کوئی ایسا کام کر دو کہ وہ تمہارے آخرت کا سودا, آخرت کے لیے تمہارے کام ہے کہ پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو. تو کم از کم کوئی ایسا کام کہ جب تم جاؤ تو تم جانے سے پہلے تمہاری لہر میں کہ تم کو وہاں پہ روشنی مل جائے, اس کے لیے یہ ایصال ثواب. کوئی کام ایسا کرو کہ جس سے یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ 3,000 پاؤنڈ 4,000 پاؤنڈ آپ کی سیلری 5,000 10,000 ہر چیز تمہاری, یہاں کے لیے تم کو بہت ہے, تم وہاں کے لیے کچھ دے کے جاؤ. مجھے نہیں, یو کے میں جس شہر میں آپ رہے, جہاں سے بھی آپ سن رہے, کوئی نہ کام اپنی سیلری میں سے نہیں نکال, کسی یتیم خانے میں کسی بیوہ کو, کسی ویڈو کو, کسی یتیم کو, کسی غریب کو ہر مہینے اناجی بھیج دو. یہ وہ اکاؤنٹ ہے دوستوں جو یہ کرے گا کبھی وہاں پہ بھوکا نہیں رہے, نہ دنیا میں بھوکا رہے گا, اس لیے کہ تم نے کسی بیوہ کو کسی غریب کو تم نے اناج دی, مدد کی. یہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین اعمال میں سے یہ اعمال. یہ نہیں کہ صرف رمضان میں دینا, سال بھر میں, سال بھر کا انویسٹمنٹ ہے نا ہمارا, سال بھر ہم کو دیتے رہنا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ دیکھ کے دروازہ بند کر جاؤ گے, جب رمضان آئے گا تو پھر دیں گے. واٹ ڈو یو مین رمضان تک زندہ رہو گے نہیں رہو گے, کیا بول نہیں رہو گے. تو بہتر یہ کہ ہر مہینہ یتیموں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو دیتے. یہ معصومین کا طریقہ ہے, معصومین کا. آپ کو یاد ہے کہ 19 رمضان کی صبح میں جب میرا مولا اذان دے رہا, مولا زندہ ہے, مولا مسجد کوفہ میں اذان دے رہے. آج بھی لاکھوں لوگ 19 رمضان کی صبح میں وہ منظر کے لیے جاتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے, پورا کوفہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ چیخیں مار کے رو, ہائے یہ میرے مولا کی اذان. تو جب میرا مولا اذان دے رہا تھا 19 رمضان 40 ہجری, تو مدینے کے یتیم اور بیوائیں, غریب اور مسکین لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے اور کہہ رہے تھے پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا, اس آواز کی حفاظت کرنا, یہ ہمارا خیال ہے. تم بھی کوئی ایسا سیرت امیر المومنین کا یہ پہلو لے, مولا کے چاہنے والا کہ یتیم اور بیواؤں کا خیال, یہ تمہارے لیے وہاں لہد کا انویسٹمنٹ. کوئی تمہارے لیے کرے یا نہ کرے, کم از کم تم نے یہ جو انویسٹمنٹ کیا ہے وہ تمہاری فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں وہ کام, اور ایسا کام آئے گا کہ اس وقت تم ریگریٹ کرو کہ کاش میں اس کو اور کروں, کاش میں اس کو اور کروں. ان انویسٹمنٹس میں زیارت عاشورہ بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ. زیارت عاشورہ, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. میں نے بولا ہے بہت ڈیٹیل میں نہیں جا, ہو سکتا آئندہ جمعرات کو جو ذیقات کی پہلی جمعرات ہو تو اس میں بولوں گا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام. یہ انویسٹمنٹ, یہ خنوت میں پڑھو, خنوت کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, اور دعا کرو کہ پروردگار, اس لیے کہ یوم الورود جو بتایا گیا وہ فرسٹ نائٹ لہد کو اس میں بولو, خنوت میں اللہم ارزقنی شفاعت یوم الورود. آپ سوچ سکتے ہیں یہ وہ انویسٹمنٹ ہے, یہ وہ اعمال ہے کہ مرنے کے بعد جو کام آنے والے. اس لیے کہ باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا, ماں آ کے بیٹی کو کچھ نہیں بولتے مرنے والے آ کے. یہ جو معصومین نے جو بولا بس وہی آپ کے ساتھ. تو آپ سوچ, کوئی باپ آ کے بولتا ہے کہ بہت اچھا گزر رہا, بیٹی بولتی ہے, ماں بولتی ہے, کوئی نہیں. رشتہ ظاہری طور پہ ٹوٹ گیا, بیچ میں دیوار برزخ کا پردہ آ گیا کہ جس پردے کی وجہ سے وہ ادھر رہ گیا ادھر. لیکن صرف ملاقات ان سے ہوتی ہے جب ان کی لہر پہ تم جاتے, جب تم ان کی گریو پہ جاتے, یا تم ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرو. آج کی مجلس کو جن جن لوگوں نے اسپانسر کی, ان کے خواب میں ان کی والدین, ان کے مرحومین کو آج پتا چلا کہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے اس مجلس کو اسپانسر کیا. وہ بیٹا اور بیٹی کو جب ان کے پاس وہ نیکیاں پہنچی, جب ان کے پاس رحمت پہنچی, تو انہوں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ آئی کہاں سے, کس نے بھیجا یہ تحفہ. تو وہ بتاتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے, مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں تمہارا بیٹا ہے,
یا بیٹی ہے، اس نے بھیجا، تو اس وقت اللہ اس پردے کو، غیبوبت کے پردے کو وہ ہٹا کے، برزخ کے پردے کو ہٹا کے اس کی زیارت کراتا، اس کو بتاتا، ماں کو بتاتا کہ دیکھ تیرا بیٹا۔ ماں بیٹے کو دیکھ رہی، بیٹے کو دیکھ خوش ہوتی کہ میرا بیٹے نے مجھے بھولا نہیں کبھی۔ میں وہی تو کہہ رہا کہ شکر کرو اللہ کا کہ ہم کو موقع ملا ہے بیت چینل کے اوپر کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کر سکیں، مولا حسین کے ذکر کریں۔ یہ ذکر کا ثواب تو مولا حسین جانے یا اللہ جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا کہ اللہ کیا عطا کرتا ذکر حسین کا۔ اینڈ وی آر سو لکی، ہم شکر ادا کریں اللہ اور اپنے ماں باپ کا کہ ماں باپ نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے ہم کو دنیا میں لایا اور رکھا، تو جس کی وجہ سے ہم آج مجلس حسین کر سکیں، ذکر حسین کر سکیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم آج کی رات اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانِ صغیرا، کہ پروردگار تم میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے۔ کیا دعا ہے، کیا دعا ہے کہ اللہ تو رحم کر والدین پہ۔ اور یہ پڑھ کے 10 مرتبہ بولنا آج کی رات، کم از کم 10 ٹائمز اپنی زبان پہ یہ دہراؤ۔ اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے، یہ قرآن کی آیت ہے، عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں پڑھ کے بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے۔ تمہارا بولنا تمہارے ماں باپ تک نیکی پہنچے، تمہارا بولنا تمہارے ماں باپ تک اللہ کی رحمت کو پہنچنا۔ یہ شکر کرو کہ در اہل بیت سے وابستہ ہو، جس کی وجہ سے تم کو یہ معلوم ہوا۔ در اہل بیت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارے ماں باپ پہ ہمارے اوپر رحم کر رہا، اس لیے کہ اگر اہل بیت کے در سے وابستہ نہیں ہوتے، ولایت امیر المومنین اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی، عزاداری حسین نہیں ہوتی، تو ماں باپ تک ایصال ثواب نہیں پہنچتا۔ شکر ادا کرو کہ اہل بیت چینل نے مجلس حسین رکھ کے ساری دنیا کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلس رکھی، اس لیے کہ ہم جب کرتے ہیں انڈیویژل کرتے ہیں، ہم جب کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ کرتے ہیں، لیکن یہ سارے مرحومین کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ وقت تیزی سے نکل گیا، بس میں یہی دعا کرتے پروردگار جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کر، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کر، اور ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں کر۔ دوستو، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے، اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر ہزاروں میل دور اور مولا حسین کے جس ذکر کی وجہ سے آج ہماری بھی بخشش، ہماری بھی صحت، ہماری بھی عزت، ہماری بھی زندگی صرف مولا حسین کے ذکر سے۔ دعا یہی کرو کہ اللہ اس ذکر کو نسلوں میں قائم رکھنا، نسلوں میں۔ یہ بھی ایک انویسٹ ایصال ثواب کے لیے بہترین انویسٹ کہ بیٹا ذکر حسین کرے، باپ کو ثواب ملے، ماں کو ثواب، بیٹی مولا حسین کا ماتم کرے، ماں باپ کو ثواب۔ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے اس مرحوم کو، اس کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کر کے پروردگار خوش ہے، عذاب کو نازل کر کے اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو باندھا، وہ صرف رحم کر۔ میرا کریم پروردگار سوائے رحم کے اور کچھ، جو عذاب آ رہا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ وہ عذاب بن کر، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نہیں، وہ تو صرف رحمتوں بنا۔ ولایت امیر المومنین اگر تھوڑی بھی رہے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ بس دوستو، میرا وقت ہو گیا، چینل پہ محدود وقت ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعرات۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، اور جن جن لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے کہا، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ۔ ذکر حسین ایک عظیم ترین نعمت، عظیم ترین، اس سے بڑی کوئی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ جو اللہ نے ہم کو دی، مولا حسین کا ذکر۔ ہم خوش نصیب، وی آر سو لکی، اللہ کا شکر ادا کر ذکر حسین کر سکے، اور ہمیشہ آخری سانس تک مولا حسین کا ذکر، اس لیے کہ یہ ایک ذکر ایسا کہ جو تمہیں زندگی دے گا، یہ ایک ذکر ایسا جو تمہارے نام کو باقی رکھے گا، یہ ایک ذکر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تم زندہ ہو، یہ ایک ذکر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری پہچان، اور کوئی چیز سے پہچان نہیں، ذکر حسین سے، ذکر حسین سے ہماری زندگی۔ سانس چل رہی تو مولا حسین کے ذکر، زندگی ہے تو مولا حسین، بس وہ غریب امام، وہ مظلوم ترین کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، ایسا اجڑا میری مظلوم شہزادی کا گھر،
کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. میں کتنی آسانی سے جملے بول رہا اور آپ سنتے ایسا اجڑا کر دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا پورا گھر اجڑ گیا. کیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذبح. سیدانیہ اصلی ظالموں نے صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ مولا حسین کی پوری اولاد کو ذبح. علی اکبر جیسا بیٹا ذبح, قاسمہ اور محمد شہید, عباس جیسا بھائی شان کٹا کے نہر کے کنارے آرام کر. رباب کا وہ چھوٹا سا بچہ شہزادہ علی اصغر کہ جس کو ظالموں نے اتنے ظلم سے شہید. جب مولا حسین نے پانی مانگا تو ظالم نے وہ تیر چلایا, اس لیے کہ ظالم عمر صاحب نے حرملہ سے کہا کہ اقتا کلام حسین, حسین کے اس کلام کو فتح کر. ظالم حرملہ کہ جس کے اتنا بڑا ظالم تیر انداز, جب وہ تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا. اور یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے لیے, علی اصغر کے سوکھے گلے. میں بڑی آسانی سے بول رہا ہوں, رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ میری بیوی کے دل پہ کیا گزری, کتنی امیدوں کے ساتھ, کتنے بھروسے پہ مولا حسین کو اپنے جان کے ٹکڑے کو دیا تھا. اور آخری لمحات میں جب حسین چل رہے تو ماں کی ممتا تھی, درے خیمہ پہ روک کے کہا کہ مولا کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر کو میرے حوالے کیجیے. امام نے حوالے کیا ماں, اندر گئی اور جب واپس آئیں, یہ ماں کا دل ہے, یہ ماں کی طرف ہے, نیا کرتا پہنایا, بالوں کو سوار. ایک جملہ کہا پلٹ کے کہ مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا. ایسا حسین اور خوبصورت حسین کا لال. کہا گیا کہ یہ میرے مولا کی شبیہ تھے. مولا کی شبیہ تو کیا حسین اور خوبصورت. اور جب دیا پیار کر کے دیا, لیکن واپس جب آئے حسین لے کر تو کیا حال تھا. بس دوستو وہ حال تھا کہ حسین آہستہ آہستہ رباب کے اس لال کو اپنے سینے سے لگا کر ابا اوپر ڈال کر جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے تو اس وقت ماں دروازے پہ انتظار میں تھی. جیسے ہی رباب نے حسین کو دیکھا, کہا کہ مولا کیا میرا